اب آگے جی ہے ہمارے پاس آیا نمبر 42، ولا اور نہ، تلبسو تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل ساتھ باطل کے، وتکتمو اور نہ تم چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم حالانکہ تعلمون تم علم رکھتے، تم کیا نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر انٹینشنلی حق کو نہ چھپاؤ۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے جی تلبسو آ رہا ہے، لا کو تو آپ کو پتا ہے لا، آپ اسے لا دو حرکت کھینچیں گے اور اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ تلبسو تم ملاؤ، لام با اور سین جو ہے اس کا روٹ، اور کس چیز کو نہیں ملاؤ؟ تم ملاؤ، تم خلط ملط کرو، کس چیز کے مطلب یہاں سے لغت میں اگر دیکھیں تو لبس ان کے معنی ہوتے ہیں خلط ملط کرنے کے، اور یہاں ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ اس طرح ملا دینا، ملا جلا دینا مراد ہے جس سے دونوں میں فرق اور تمیز باقی نہ رہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے سامنے الحق اور ہا قاف روٹ، اور اس کے مراد ہے ثابت شدہ سچائی۔ یہاں مراد ہر وہ چیز جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے آ جاتا ہے تکتمو، کاف تا اور میم اس کا روٹ ہے، تم چھپاتے ہو، اور اس کے علاوہ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں جی وہ پھر آگے نیکسٹ آیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر تکتمو چھپانے کے معنی میں آ گیا، اور حق کا میننگ آپ نے دیکھا، اور تلبسو یہی چیز جو ہے یہاں پہ تھوڑی مشکل تھی وہ میں نے ایکسپلین کر دی۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر یہ بیان کیا جا رہا کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا تھا، اس وقت یہود جو ہے وہ تورات اور دیگر کتب جو انبیاء پر نازل ہوئی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے منتظر، ٹھیک ہے، جب تک نہیں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، تو اس وقت تک یہود تورات اور دیگر جو بھی ان کی کتب تھیں انبیاء پہ جو نازل ہوئیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے منتظر تھے، اور آپ کی ہم بھی بیان کیا کرتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو حسد و اناد اور دنیاوی اغراض، مطلب ان کی جو بھی حسد جی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان کا جو حسد ہے وہ بھی بڑھ گیا، ان کا اناد وہ بھی بڑھ گیا، اور دنیاوی اغراض کی بنا پر جو ان کی جو بھی غرض تھی دنیاوی لحاظ سے، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، اس حسد، اناد اور دنیاوی اغراض کی بنا پر انہوں نے ان بشارتوں میں تحریف کر کے کچھ کا کچھ کہنا شروع کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں نے جو سچی اور حق بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں تم پر اتاری ہے، تم اسے باطل کے ساتھ نہ ملاؤ کہ حق و باطل میں تمیز ہی نہ رہے، اور حق بات کو عام لوگوں سے نہ چھپاؤ، کیونکہ تمہاری اس گمراہی سے بہت سے ان پڑھ گمراہ ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے کان حق سے آشنا ہو چکے ہیں، وہ حق سے مانوس ہو چکے ہیں، ان کو حق و باطل، جھوٹ اور سچ، اور ہدایت و گمراہی میں خلط ملط کر کے شک و شبہ میں مبتلا نہ کرو، جس سے ان کو حق قبول کرنے میں تردد ہو اور وہ حق کو نہ اپنا۔ تو یہ اس آیت کا پورا جو ہے لٹرل میننگ کے سامنے بیان کیا گیا۔